الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ کچھ ضروری سوالات ہیں جن کے جوابات دینے ہیں۔ نمبر 1، مفتی صاحب یہ بتائیے ہاتھ اٹھا کر اشارے سے سلام کرنا کیسا ہے؟ یاد رکھیے اگر کوئی آدمی اتنا دور ہے جس کو آپ کی آواز نہیں پہنچ سکتی تو اس کو اشارے سے سلام کر دینا چاہیے، اور اگر کوئی آدمی نزدیک ہے اور اس کو آپ کی آواز پہنچ سکتی ہے تو پھر جو ہے اس کو اشارے سے سلام نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنی آواز سے ہی سلام اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ نصارہ کا طریقہ ہے اور ہمیں اس طریقے پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال ہے مفتی صاحب شادی میں بنا دعوت کے جانا کیسا ہے، کیا جا سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھیے گا بنا بلائے جانا اور بغیر دعوت کے جانا اچھا نہیں ہے، جانا نہیں چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص داخل تو ہوا چور بن کر اور واپس جو لوٹا وہ لٹیرا بن کر، تو بچنا چاہیے، جانا نہیں چاہیے، مناسب نہیں ہے۔ ایک سوال اور ہے، کیا سڑک حادثے میں فوت ہونے والا شہید ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں سڑک حادثے میں ایسا آدمی جو فوت ہو جائے وہ شہید ہے، شہید کے درجے میں آتا ہے آخرت کے اعتبار سے، دنیا میں اس پر شہید کے احکامات جاری نہیں ہوں گے۔ ایک سوال اور ہے، کیا آنکھ پھڑکنے سے مصیبت آتی ہے؟ یہ بات بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے، اس کا قرآن و حدیث میں کہیں سے کہیں تک کوئی تعلق نہیں ہے، ایسی بات بالکل من گھڑت ہے، اس کو بھول جانا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، غلط بات ہے۔ مفتی صاحب کیا دیور سے پردہ کرنا ضروری ہے یا نہیں، کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیور سے پردہ بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے، اور غیر محرم سے پردہ کرنا چاہیے، تو پردہ کرنا ضروری ہے، بچنا چاہیے، پردہ کرنا چاہیے ایسے دیور سے۔ مفتی صاحب غصے میں گالی دینا کیسا ہے؟ عام طور سے گالی غصے میں ہی دی جاتی ہے، تو گالی تو بہرحال گالی ہے، ہر حالت میں جائز نہیں ہے۔ کیا اپنا خون بیچ سکتے ہیں یا نہیں؟ اپنا خون بیچنا نہیں چاہیے، جائز نہیں ہے، بیچ نہیں سکتے۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کھڑے ہو کر نہانا کیسا ہے، کیا نہا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ بالکل جائز نہیں ہے، کھڑے ہو کر نہانے میں کوئی حرج نہیں، نہا سکتے ہیں، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ بیٹھ کر نہایا جائے۔ کیا ہندو دوست کے گھر کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ ہندو دوست کے گھر کھانا کھا سکتے ہیں بشرطے کہ وہ جو آپ کھانا کھا رہے ہیں وہ حلال ہو، پاک ہو، حرام نہ ہو، تو کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ حضرت علی کو مشکل کشا ماننا کیسا ہے؟ بہت سے لوگ حضرت علی کو سب کچھ مانتے ہیں کہ وہ مشکل کشا ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رابع ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں، ان کو مشکل کشا نہیں ماننا چاہیے۔ مشکل کشا اگر کوئی ذات ہے تو صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، تمام حاجت روا مشکل کشا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ حضرت علی کو مشکل کشا نہیں ماننا چاہیے، غلط عقیدہ ہے، توبہ کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب کیا قادیانی بالکل ہی کافر ہیں؟ قادیانی تو بالکل کافر ہیں، کافر سے بدترین کافر ہیں، زندیق آپ ان کو کہیے گا، زندیق علماء نے کہا ہے کہ لوگ تو زندیق ہیں، یہ کافر بالکل نہیں، یہ تو مسلمان بالکل بھی نہیں ہو سکتے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالتے ہوں، جو اسلام کو کفر اور کفر کو اسلام میں شامل کرتے ہوں، ایسے آدمیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان کا کسی بھی فرقے سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو مرتد ہیں اور اسلام سے ان کو کوئی تعلق نہیں، بالکل کافر ہیں۔ تمام مسلک کے ماننے والے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے، قادیانی کافر ہے۔ غیر مسلم کو قرآن کا ہدیہ دینا کیسا ہے؟ جیسا کہ حضرت مولانا ارشد مدنی نے دیا تھا۔ غیر مسلم کے بارے میں اگر بالکل یہ یقین ہو کہ وہ قرآن کریم کو ادب اور احترام کے ساتھ اور باوضو نہا دھو کر یعنی پاکیزگی کی حالت میں ادب اور احترام کے ساتھ چھوئے گا یا رکھے گا تو پھر دے سکتے ہیں، اور اگر بطور تبلیغ دیا ہے تو پھر بہت اچھا ہے، دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ غیر مسلم کو سلام کرنا کیسا ہے؟ غیر مسلم کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اچھا نہیں ہے، اس کو ایسے ہی خیریت اس کی پوچھ لینی چاہیے، سلام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سلام ایک دعا ہے اور دعا غیر مسلم کے لیے صحیح نہیں ہے۔ مفتی صاحب رات کے وقت ناخن کاٹنے کو منع کرتے ہیں، کیا یہ کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ رات کے وقت ناخن کاٹ سکتے ہیں، اس میں کون سا حرج کی بات ہے؟ بہت سے لوگوں نے پھیلایا ہوا ہے کہ ناخن رات کو نہیں کاٹ سکتے، کاٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مغرب کے بعد جھاڑو دینے کو بہت سے لوگ منع کرتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ مغرب کے بعد جھاڑو بھی دے سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو ایک توہم پرستی ہے لوگوں کی، ایک وہم جو لوگوں نے پھیلا رکھا ہے، اس کا اسلام سے اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، دے سکتے ہیں، من گھڑت بات ہے، اس کو ختم کرنی چاہیے۔ چپل الٹا ہونے پر زمین بھاری ہو جاتی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ چپل تو نہ جانے کتنے الٹے ہوتے ہیں،
تو اس سے کیا زمین بالکل ڈاماڈول ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہے. چپل تو بہرحال الٹا ہے تو سیدھا کر دینا چاہیے، نیک کام ہے، لیکن اس سے زمین بھاری ہو جائے گی ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ من گھڑت بات ہے، یہ بھی ختم کرنی چاہیے. تو یہ کچھ ضروری سوالات تھے جن کے جوابات دینے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.